بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، بچوں کا مکتب اس کی چوتھی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ پہلے کل والا سبق بچوں سے سنیں گے، اور آپ جو ہمیں مطلب ٹی وی اس پہ موبائل پہ یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں بچے، وہ اپنا سبق جہاں ہیں وہیں بیٹھ کے دہرائیں یا اپنے والدین کو سنائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کل آپ کو اگلے 5 فروعات دین بتائے گئے تھے، آسمانی کتابوں کے نام اور چند مشہور جو فرشتے ہیں ان کے نام، اور اسماء پنجتن پاک، یہ آپ نے مختصر نعت بتانے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی پہلے آپ پنجتن پاک کے اسماء مبارک یعنی نام مبارک بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، سیدہ بی بی فاطمہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب بتائیے آسمانی کتابوں کے نام۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ماشاءاللہ۔ اور مشہور فرشتوں کے نام؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی آپ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ۔ آسمانی کتابوں کے نام توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اور فرشتوں کے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ماشاءاللہ۔ جی جی بتائیں پنجتن کے نام پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام، امام بی بی فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کتابوں کے نام آتے ہیں آسمانی کتابوں کے، سنائیں۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور فرشتوں کے؟ فرشتوں کے نہیں یاد کیے؟ چلیں فرشتوں کے آپ سے کل سنیں گے۔ ہاں جی، آپ صرف پنجتن کے نام بتا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یہ تو آپ نے یاد نہیں کیے ہوئے، پنجتن کے نام نہیں یاد آپ کو؟ سنائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام، امام بی بی فاطمہ علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا سنانا ہے جی؟ اللہ ایک، چلیں سنائیں اونچی اللہ ذرا۔ ایک ہے، پچھتا پانچ ہے، ماما پرشم چوتھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ چلیں جی، آپ نے بھی سبق یاد کر لیا۔ اور اب آپ بتائیے جی اگلے فروعات دین 5 جو تھے خمس کے بعد۔ جہاد، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور امام علیہ پہلے السلام سے اللہ، محبت کرنا، اللہ، انبیاء، ائمہ اور اسلام کے دوستوں سے، ان سے خود بھی محبت رکھنا اور ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنا، اور اسی طرح اگلا کیا تھا؟ خدا، رسول اور امام علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا۔ ٹھیک ہے، خدا، رسول، ائمہ اور اسلام کو ہم نے کسی صورت جو وہ ہے سکپ نہیں کرنا۔ اسلام ہمارا دین ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآنی نام مسلمان ہی ہے۔ یہ تو پہچان کے لیے آگے پھر راستے مختلف ہو گئے، تو راستوں کا نام شیعہ سنی ہو گیا۔ اسلام کو آپ لوگوں نے جب بات کرنی ہے، جب بات سوچنی ہے، اسلام کی کرنی ہے، فرقہ بندی سے بالا تر ہو کے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سنائیں گے۔ جہاد، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، خدا، رسول اور
آئمہ اسلام سے محبت کرنا، خدا، رسول، آئمہ اور اسلام سے دشمنی رکھنے والوں سے نفرت کرنا۔ ٹھیک ہے، جہاد نیکی کی ہدایت کرنا، دعوت دینا، برائی سے روکنا، خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام سے محبت کرنا، اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا، خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام کے دشمنوں سے نفرت غداری کا کرنا۔ اظہار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیں ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج ہم مختصراً بات کریں گے اپنے دین اسلام کے بارے میں۔ دین دو چیزوں کا، کن چیزوں کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام ہے۔ اچھا، کل میں نے آپ سے ایک اور بات کہی تھی کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ نفس کتنے قسم کا ہے، وہ بتائیے، دیں جی مائک ادھر۔ 2 قسم کا۔ کون کون سی؟ ایک جہاد ہمارا، نہیں، جہاد کہاں سے آ گیا ابھی؟ وہ تو جہاد کی قسمیں ہیں، جہاد بالسیف، سیف تلوار کو کہتے ہیں، تلوار سے لڑنا، اور جہاد بالنفس، اپنے آپ سے لڑنا، نفس سے لڑنا، وہ علیحدہ مسئلہ۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، نفس کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں ہیں، دونوں کے نام بتائے تھے آپ کو کل کی کلاس میں، آپ کو بھی بتائے تھے۔ نفس ہمارا نفس ہمارا جو برائی پر ابھارتا ہے، دوسرا کون سا ہے؟ اور نفس لوامہ۔ لوامہ۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہم نے جو بنیادی مقصد ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم نے اسلام فہمی کی طرف انشاءاللہ، یہ تو بنیادی چیزیں ہو گئی، توحید کا آپ کو پتہ چل گیا، ہمارا خالق مالک کون ہے، رازق کون ہے، کائنات بنانے والا کون ہے، یہ پتہ چل گیا، انبیاء اور رسل کے سلسلے پتہ چل گئے۔ انبیاء جو ہیں، پیغمبران جو ہیں 1,24,000 کے قریب ہیں، جن میں سے 313 رسول ہیں اور 5 اولی العزم پیغمبران ہیں، اور اولی العزم پیغمبران کا آپ کو بتایا تھا جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے آگے سفر کرنا ہے اسلام فہمی کی طرف۔ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد اور احکام۔ کن کا نام ہے؟ عقائد کہتے ہیں عقیدے کو، یعنی یہ جو عقیدے کی چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمارا حاجت روا، مشکل کشا ہے، خالق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں، اور گزشتہ انبیاء بھی اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر تھے، ہم ان پہ بھی مان لاتے ہیں۔ قرآن الہی کتاب ہے، مکمل اور محفوظ کتاب ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ائمہ طہار بعد از نبی خدا ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ یہ ہیں چیدہ ہائی لائٹڈ سے عقیدے۔ اب اگلی چیز آ جاتی احکام۔ احکام میں یہ چیزیں جو آپ نے 10 چیزیں یاد کی ہیں، یہ احکام میں آتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولیٰ، تبرہ، یہ ساری چیزیں آگے احکام میں آتی۔ تولیٰ اور تبرہ جو ہے وہ اس طرح سے احکام میں نہیں آتا، اور یہ ہائی لائٹڈ چیزیں ہیں۔ اصول دین 5 ہیں، یعنی وہ عقیدے کی بنیاد، اور وہ بھی ہائی لائٹڈ ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہے، کسی امام نے اس طرح سے ہمیں نہیں بتایا، حالانکہ اس میں قرآن شامل نہیں ہے۔ خاموشی سے بات سنیں، اس میں قرآن شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام بنیادی طور پر 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد، عقیدہ، اور پھر عقیدے کے مطابق ہم تابع ہیں۔ ہم جو مسلمان بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، یا مسلمان مرد اور عورت ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں دوسروں کی طرح۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ آج کل کے جو کرسچن لوگ یورپ میں خاص کر، وہ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا، صلیب پر چڑھا دیا، سختیاں سہیں، کس کے لیے؟ قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے لیے۔ اب وہ مادر پدر آزاد سمجھتے ہیں، جیسا دل کرے لباس پہنتے ہیں، جیسا دل کرے وہ لائف سٹائل ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور دیگر آپ دیکھ لیں، اس میں مذہب کو انہوں نے اپنی ذاتی زندگی سے یا ذاتی اس سے علیحدہ رکھا ہوا۔ مذہب ان کے نزدیک اتوار کو چلے گئے جا کے عبادت کر آئے، مندروں پر چلے گئے، یا دوسرے جس طرح ہے۔ ہمارا جو نظام ہے اسلام کا وہ یہ نہیں ہے، ہمارے لائف سٹائل کو ہی اسلامی ہونا چاہیے، ہماری ہر چیز قرآن اور سنت کے تابع ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب مذہب جو ہے جمعے کے جمعہ پڑھ لیا یا نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیے، اس کے بعد ہماری جو ذاتی زندگی ہے اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بڑی سخت قسم کی سزائیں بھی ہیں، بڑے اچھے انعامات بھی ہیں، ہم کھا پی اپنی مرضی سے نہیں سکتے، اس کے لیے بھی ہمیں تعلیم و تربیت ملتی ہے۔ سونا، جاگنا، کام کرنا، بچوں کے علیحدہ لڑکوں کے کام ہیں، لڑکیوں کے ہر چیز کی رہنمائی ہمیں شریعت میں ملتی ہے، اور شریعت کی جو بنیادی جو منبع ہے، جو اخذ کی ہیں، وہ قرآن اور سنت سے ہی ہم نے چیزیں اخذ کی ہیں۔ تو اسلام فہمی جو ہے، یہ سب سے پہلے آپ نے ذہن میں، آپ نے بھی اور آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام ہے کیا۔ کیا اسلام اس چیز کا نام ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی
کہ آپ مذہب کے کچھ رسمیں ادا کریں، کچھ چیزیں ادا کریں، اس کے بعد ذاتی زندگی میں آپ کیا کر رہے ہیں اس سے آپ کے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ آزاد ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو آج کل تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں کچھ کہ جناب میرا جسم میری مرضی، میرا لائف سٹائل میری مرضی، میں جیسے مرضی گزاروں، اللہ کا معاذ اللہ اس سے کیا لینا دینا. جی یہ سب جو ہیں فتنے ہیں. ایک مسلمان مرد یا عورت جو ہے وہ اپنے عمل کرے نہ کرے یا کم ہو یا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن پہلے جو ایگریمنٹ کر کے آیا ہے، ایگریمنٹ جو ہے کلمہ شریف جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں مانیں گے، نبی پاک کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، اور اس کے بعد علی کی ولایت کا آپ لوگ اقرار کرتے ہیں. تو یہ ایگریمنٹ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں مانتے اور نبی اور آل نبی علیہ السلام کی بتائی تعلیمات کے پابند ہیں. ہم ایک لکیر ہے جس سے نہ ہم آگے جا سکتے ہیں تو نہ پیچھے رہ سکتے ہیں. تو اسلام فہمی کا جو بنیادی آپ نے اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس کے نوٹس بنا لیں، جو بھی کر لیں کہ دو چیزوں کا نام ہے شریعت مقدسہ، ایک احکام عقائد اور ایک احکام. عقائد ہمیں، ہمارا عقیدہ ہمیں جھوٹے خداؤں سے آزاد کرتا ہے، عقیدہ توحید، ٹھیک ہے. عقیدہ نبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء سے جوڑتا ہے. عقیدہ امامت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین جو لیں گے، شریعت جو لیں گے، وہ آل محمد علیہ السلام سے لیں گے. قیامت کا عقیدہ ہمیں برائیوں سے روکتا ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. ایک دن ہم نے تنہائی میں لیٹے سوئے کوئی بھی عمل، جو ہم سوئے تو نہیں، سوئے بندے پہ شریعت معاف ہوتی ہے، جو بھی عمل ہم کریں گے ہم نے اس کا جواب ایک دن دینا ہے. عمال نامہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اور ایک ایک چیز جناب، ہر چیز جیسے ویڈیو پہ چل جاتی ہے نا آج کل خفیہ کیمروں میں ریکارڈنگ، یہ دیکھو تم کیا کر رہے تھے، اسی طرح قیامت میں ریکارڈنگیں چلنی. تو عقیدہ جو قیامت کا ہے وہ ہمیں ایک ڈسپلن میں رہنے کی، اور وہ بتاتا ہے کہ کائنات بنی ہے تو اس نے ختم بھی ہونا ہے. اسی طرح عدل جو عقیدہ ہم عدالت کا رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں، اللہ کی غفور الرحیمی کے متضاد نہیں رکھتے. ہمارے ائمہ بھی اور ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو معاملات ہیں ان کو اپنی عدالت سے نہیں اپنی رحمت سے جو ہے دیکھ. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کائنات کی ایک ڈسپلن عدل کے تحت بنائی، ہر چیز کو نظام عدل کے تابع کیا ہے، اور عدالت کو اللہ پسند کرتا ہے. اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ انسان کو کہا جائے گا کہ بھئی آج تو اپنا حساب خود کرنے کے لیے کافی ہے، خود دیکھ لے، تیرے ہاتھ میں تیری کتاب ہے، تو نے کیسی زندگی گزاری. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ عقیدے ہمیں یہ مدد دیتے ہیں. احکام ہمیں لائف سٹائل اپنا اسلامی کرنے میں مدد دیتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں ایک عورت ہے اس نے کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے جب گھر ہوتی ہے بچیاں تب کیسے رہتی ہیں، شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں تو کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، معاشرے میں کیا ہے، اولاد کی تربیت کا، یہ سارا مرد کے لیے بھی اسی طرح ساری ہدایت ہیں. تو احکام ہمیں سمجھاتے ہیں شریعت کے مطابق زندگی کیسے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی، لیکن مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو کوشش میں لگا ہے، جو کوشش سے ہٹ گیا، جس نے سمجھا بس ٹھیک ہے میں نے ان کو مان لیا ہے، ان ہستیوں کو، میں نے اللہ کو رب مان لیا ہے، قرآن کو جناب بس ٹھیک ہے، قرآن گھر پڑا ہے، صاف صفائی ہو جاتی ہے، وہ پھر ڈوب گیا. اور جو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کوشش کرتا رہتا ہے عمل کرنے کی، کبھی گر جاتا ہے، کبھی وہ اس کوشش کو بھی اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر اس سے شیطان بہکا دیتا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، مجھے اس کا یہ بار بار گڑ گڑانا، معافی مانگنا، بار بار واپس آنا، یہ اللہ کو پسند ہے. یہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ آج کا مختصراً اسلام فہمی کا آپ کو بتا دیا. کل آپ سے اس بابت، اسلام فہمی کی بابت جو ہے کچھ چیزیں پوچھی جائیں گی. مثال کے طور پہ اسلام کن چیزوں کا نام ہے، جیسے میں نے کہا عقائد اور احکام. عقیدہ توحید ہمیں کیا سکھاتا ہے، نبوت کا، عقیدہ امامت کا، عدل کا، قیامت کا، یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ تھوڑا سا آپ سے دوبارہ پوچھا جائے گا. اور پھر آپ سے 14 معصومین علیہ السلام کے نام جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے، اور جب آپ نام بتائیں گے تو کل کی کلاس میں مختصراً ہم آپ کو شہادہ معصومین کی سیرت بھی بتائیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کی کلاس ہے جی، انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ بچوں کو یہ ضرور جو ہے نا، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جیسے ادھر بچے بیٹھے ہیں، بچیاں ان کو بتائی جا رہی ہیں، ویسے آپ ان کو دہرائی کروائیں، لازمی کرائیں، یا کم از کم ویڈیو پلے کر کے ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں. تھوڑا سا اپنے بچوں کو اس ایج میں، جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا، امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، تو امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کرو، تربیت کرو، قبل اس کے کہ فاسد ماحول ان پر غالب آ جائے. جیسے بچیاں ہیں، بچیوں کو یہ چیز خود دیکھنی چاہیے کہ ہمیں بچپن سے ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اسلام نے ہمیں حجاب یا پردے کا پابند کیا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کیا ہے.
ہم اسلام کی نظر میں یہ جو عورتیں آپ کو کم کپڑوں میں اور یہ اس طرح، ان کو آزاد چھوڑا ہوا ان کے اس نے عقیدے نے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہماری نظر، اسلام کی نظر میں عورتوں کو ایک VIP مقام حاصل ہے، خاص مقام. جیسے اچھا موبائل لیتے ہیں فوراً پہلے اس کا پاؤچ خریدتے ہیں، کہ اس کی گاڑی لیتے ہیں گاڑی کا کپڑا، بائک کا کپڑا، ٹھیک ہے، کیوں؟ گٹے مٹی سے حفاظت ہو جائے، نظر بد سے حفاظت ہو جائے. اسی طرح اسلام میں عورت کو ایک خاص مقام ہے، اور مولا کائنات نے عورت کو پھول کہا ہے. تو عورت کی حفاظت کا بندوبست اسلام کرتا ہے. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، اپنا آپ سمیٹ کے رکھتی ہیں، ان کو کسی اور کی حفاظت کی اللہ کے علاوہ ضرورت نہیں رہتی، پردہ ہی ان کا محافظ بن جاتا ہے. تو ان چیزوں کو بچوں کو ارلی ایج میں سکھانا شروع کریں، بتانا شروع کریں، تاکہ بچوں کی ذہن سازی ہو سکے اور بچے اسلام کی طرف محبت سے آئیں، نہ کہ سختی سے آئیں. اور سختی میں بھی یہ ہے کہ جو بچے والدین کے بار بار سمجھانے پہ وہاں سختی کا بھی خاص کر نماز کے بارے میں ہے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ خود تو جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ اپنے ساتھ دیکھیں کتنے اپنے ماں باپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو، سب سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا یہ دوست تھا، تمہاری یہ دوست تھی، تم نے اس کو نہیں سمجھایا، ٹھیک ہے. رشتہ داروں سے پوچھا جائے گا، اساتذہ سے پوچھا جائے گا. تو جب تک بچے بچیاں بالغ نہیں ہو جاتے، ان کی ذمہ داری کسی نہ کسی طرح والدین پہ اور ان سے مربوط لوگوں سے رہتی ہے. جب آپ بلوغت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کا کھاتہ کھل جاتا ہے، فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں آپ کی اچھائیاں برائیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ خاطر جمع رکھیں، پھر آپ مادر پدر آزاد نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. آپ نے ایک ایک عمل کا جو ہے حساب دینا ہے. قبر میں کچھ سوال و جواب ہونے ہیں، کچھ جناب آپ کو قیامت کو باقی ڈیٹیل سارا وہ ہونا ہے. تو اس لیے محبت سے اس چیز کو اپنائیں، اس چیز کو سمجھیں. اسلام کو سمجھیں گے، اسلام پہ عمل کرنے کا دل کرے گا. تو یہ بنیادی نقطہ ہے اسلام فہمی کا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کی کلاس یہیں تک تھی. انشاءاللہ اب ہماری جو ہے اگلے جمعے اور ہفتے کو 2 کلاسیں آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.